بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری بمطابق 627 کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کی وجہ تسمیہ خندق کھود کر اپنی حفاظت کرنا۔ احزاب کے لغوی معنی جماعتیں۔ یہ خندق 18 دن میں تیار ہوئی تھی۔ بعض روایات میں 6 دن کا قول آیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم قول ابن سعد کا ہے۔ 20 دن کا قول موسیٰ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی جو کسی سے نہ ٹوٹی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کدال مار کر توڑ دیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقہ سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو ایران، روم اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ خدا کی قسم میں اس وقت وہاں کے سرخ مالات دیکھ رہا ہوں۔ مجھے فارس عطا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں اس وقت مدائن کا سفید مال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ واللہ میں اس وقت انہی آنکھوں سے صنع کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی چٹان توڑتے وقت کدال کی 3 ضربوں کے وقت ادا کیے تھے۔ غزوہ خندق میں بھوک کے مارے صحابہ کرام نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ دوران کھدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں۔ نمازیں قضا ہونے کی وجہ کفار کے تیر اندازی اور سنگباری کی وجہ سے اپنی جگہ سے پلٹنا ممکن نہ تھا۔ اس کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ رنگ کا خیمہ مبارک جبل الزباب کے دامن میں نصب کیا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران جب بھوک سے برا حال تھا تو اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت طعام دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ کرام کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے تھے۔ یہ خندق جبل صلہ کے دامن میں کھودی گئی تھی۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 20 فٹ اور گہرائی 15 فٹ تھی۔ خندق کھودنے کا مشورہ اور نقشہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام معابہ تھا اور والد کا نام درخشاں تھا۔ آپ نے 1 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی عمر کے متعلق جو روایات ہیں ان کے مطابق ان کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ بنو نذیر کے 5 یہود رؤساء نے اہل قریش کو جنگ کے لیے اکسایا تھا۔ ان میں سے 4 یہ تھے: سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مستقم، حی بن اخطب اور کنانہ بن الربیع۔ ان رؤساء نے 7 قبائل کو مسلمانوں کے خلاف کیا تھا۔ ان قبائل میں قریش کے علاوہ دیگر قبائل بنو غطفان، بنو مستلق، بنو فزارہ، بنو غامرہ، بنو عامر اور بنو اسد شامل تھے۔ غزوہ خندق میں اکٹھے ہونے والے کفار لشکر کی کل تعداد 10,000 تھی۔ کفار لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا۔ اس غزوہ میں بنو غطفان نے عینیہ بن حسن فرازی کو اپنا علیحدہ سردار مقرر کیا تھا۔ غزوہ خندق میں کفار کے پاس 300 گھوڑے اور 1400 اونٹ تھے۔ غزوہ خندق میں شریک لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی۔ لشکر کفار کو 3 حصوں میں منقسم تھا۔ غزوہ خندق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 8 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آئے ہیں: اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ غزوہ خندق میں منافقین کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نور آیت 63 میں ذکر آیا ہے۔ غزوہ خندق میں کفاران کے بھاگ جانے اور لڑائی کی نوبت نہ آنے کے بارے میں تذکرہ قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں آیا ہے۔ یہود اور کفار کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا فریضہ نعیم بن مسعود نے انجام دیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ابو سفیان نے قاصد ابو سلمہ غشی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا، جس کا جواب لکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ بچوں، بوڑھوں، جانور،
غلہ اور قیمتی اثاث البیت غزوہ خندق میں اطام میں منتقل کیے گئے تھے۔ اطام بلند نما مینارے کو کہتے ہیں۔ اس قلعہ کی حفاظت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی گئی تھی۔ دوران حفاظت قلعہ جس یہودی کو قتل کرنے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مرد ہونے کے ناطے اس یہودی کا سامان اور ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہود بنی قریظہ مشرقی سمت میں آباد تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے جنوب میں باغ واقع تھا۔ مدینہ کے شمال مشرقی اور شمال مغربی حصوں کو حرہ کہا جاتا تھا۔ ابو سفیان کی طعنہ زنی پر کہ مقابلے کی جگہ قلعوں میں گھس بیٹھے ہو، اور حیرت ظاہر کی کہ یہ نیا داؤ کس سے سیکھا ہے، جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ داؤ خدا نے ہمیں اعلان کیا تھا۔ اصل خندق کی کھدائی کے بعض قبائل مدینہ نے اس خندق کو اپنی حفاظت کی خاطر مسجد خمامہ تک بڑھا دیا تھا۔ خندق کے جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، اس جگہ کا نام مسجد صدیق مشہور ہوا، اور بعد میں اس جگہ مسجد بنا دی گئی۔ غزوہ خندق میں سب سے پہلے عمر بن عبدود نے حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا کا نعرہ لگایا تھا۔ قریش کے بہادر عمر بن عبدود نے گھوڑے کے ذریعے خندق پار کی تھی۔ یہ 1000 سواروں کے برابر جانا جاتا تھا۔ عمر بن عبدود کے بعد ایک اور مشرک نوفل بن عبداللہ مخزومی نے خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خندق میں گر پڑا تھا۔ عمر بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ مخزومی دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ قریش نے اس کی لاش کی واپسی کے بدلے 10,000 درہم کی پیشکش کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاش واپس کر دو، لیکن قیمت درکار نہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے بدعہدی کی انتہا کر دی تھی۔ بنو قریظہ کے بدعہدی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان سے معاہدہ کرنا چاہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنی غطفان سے معاہدہ کے لیے مشورہ کیا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی ایسے تھے جنہوں نے ان الفاظ کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کی حمایت کی تھی کہ اب تو اسلام نے ہمارا درجہ بلند کر دیا ہے، ہم ان سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ 2 اور آدمی بھیجے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش اور بنو قریظہ کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا کام انجام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ایسے موقع پر قریش اور بنو قریظہ اسی خیال میں ہیں کہ ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ غزوہ خندق میں مہاجرین خندق کے قلعہ رائج سے جبل زباب تک کے حصہ پر مقرر تھے، جبکہ انصار جبل ان عبید سے فتح تک کے حصے پر مقرر تھے۔ مسلمانوں نے جنگ خندق میں مٹی اپنے کپڑوں میں باہر ڈوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک ہار کر ایک دن قدر آرام کے لیے خندق کے پاس زمین پر لیٹ کر سو گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی وجہ سے نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ جب غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہر ٹکڑی یہ خواہش رکھتی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹکڑی میں شامل ہوں۔ تو ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، جس سے ساری زندگی آپ کی قدر بہت بڑھ گئی تھی۔ جنگ خندق کی کھدائی کے لیے مسلمانوں نے کھدائی کا سامان بنی قریظہ سے مستعار لیا تھا۔ خندق کھودنے میں ایک کم سن صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر
12 سال تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک جگہ چھاؤں میں لیٹ کر سو گئے تھے، تو ایسے میں حضرت عمارہ بن خرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی میں ان کے کپڑے اور کھدائی کا سامان اٹھا کر چھپا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو زکوٰۃ کے خطاب سے ملامت کی تھی۔ جب بھی کفار خندق کے کسی حصے پر یلغار کی کوشش کرتے تھے تو مسلمان ان کو تیروں سے روکتے تھے۔ دوران غزوہ خندق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل صلہ کی چوٹی پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑایا کرتے تھے اور مدینے کے گھروں کو پرسکون پا کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن حبان بن ارقہ نے تیر مارا تھا، جس کے کچھ عرصہ بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ معاہدہ امن کے ٹوٹنے کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن حضرت رواحہ اور حضرت خوات بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق و تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ غزوہ خندق میں صحابیہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ادویات اور علاج کی ذمہ داری تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کی مزاج پرسی کے لیے آتے تھے۔ جب غزوہ خندق سے 25 دن بعد ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش کو کافی دیر تک اپنے زانو پر رکھے بیٹھے رہے تھے۔ غزوہ خندق کے دوران اور بعد میں کل 8 مسلمان سعد بن معاذ، انس بن اویس، عبداللہ بن سہیل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن عنمہ، کعب بن زید، قبیس بن زید اور عبداللہ بن ابی خالد رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور 3 کفار نوفل بن عبداللہ، دوسرے عمر بن عبدود اور تیسرے منیہ بن عبید ہلاک ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کے آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک فتح اسلام اور شکست کفار کی دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر، منگل اور بدھ کو یہ دعا مسجد فتح میں مانگا کرتے تھے۔ 15 روز کے بعد کفار کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ نعیم بن مسعود نے بھی کفاران مکہ اور یہود کے درمیان پھوٹ ڈال کر شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ ایسے میں ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کہ آندھی کا طوفان بے پناہ آیا، جس سے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئی تھیں۔ اس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ طوفان آنے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کفاران عرب کی شکست پر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے تھے کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ غزوہ خندق کے مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہادری کی وجہ سے مال غنیمت میں سے دوسروں کے برابر حصہ دیا تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اور بنو قریظہ سرداران کفار کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں بنو قریظہ کے سفیر نہیم بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اپنے حملے سے پہلے چند یرغمال طلب کیے تو سرداران قریش کو فوراً یقین ہو گیا۔ جنگ خندق میں طوفان آندھی کے بعد سب سے پہلے مشرک سردار ابو سفیان میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس بھاگ گیا، جس کی دیکھا دیکھی دیگر سرداران بھی بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ غزوہ خندق میں مشرک شاہ سوار اکرمہ بن ابو جہل اپنا نیزہ پھینک کر سر پٹ بھاگ گیا تھا۔